ہمارے استاد حضرت مولانا علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی بہت ذہین و فتین آدمی تھے، اور مانچسٹر میں یہ رہے، زیادہ تر پاکستان کی شریعت کورٹ کے جج بھی رہے، اور بڑے سادہ ہیں۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، میں کتابوں پر تبصرہ کروں گا کبھی۔ وہ انہوں نے فرمایا، وہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا علامہ عبدالستار توسوی سے بھی بڑے عالم ہیں، اور ہر موضوع کا تھا، جس موضوع پہ چل گیا سو چل گیا۔ میرے سامنے بھی کئی مناظرے ہوئے، اور وہ جو عیسائی تھے وہ جب آتے تھے مناظرے کرتے تھے، یعنی آپ گفتگو کہہ لیں، ایک مجمع میں مناظرہ ہوتا ہے بالمشافہ، تو اس نے کہا جی میں یہ 2-3 باتیں پوچھوں گا۔ جب وہ 3 باتیں ہو گئیں تو علامہ صاحب نے فرمایا، آپ نے کہا 2-3 باتیں پوچھوں گا، وہ تو ہو گئی ہیں، اب پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یعنی بات کو یاد رکھنا یہ بھی ذہانت ہوتی ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، گرفت کرنا۔ اور میری بات یاد رکھیے، جب تک مسلمانوں میں غیر مسلموں کو دلائل کی دنیا میں ناکام کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، وہ مختلف ذرائع سے مسلمانوں اور مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہاں تک ہے کہ نیٹ پر قادیانیوں کی عورتیں جو اپنے بچوں کو لوریاں دیتی ہیں، لوریاں اپنے مرزے کے نام سے، وہ دکھائی جا رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بچیاں دیکھیں گی تو وہ کہیں گی کہ یہی لوری ہے، کیونکہ ہماری طرف سے تو بتایا ہی نہیں جا رہا، ہم تو کچھ بھی نہیں بتاتے۔ ہم تو آج تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ ترجمہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ختم نبوت ثابت ہے یہاں سے، آخری ہے نا، اس کے بعد تو کوئی بھی نہیں۔ خیر، حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی کچھ سال پہلے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ جب پاکستان بن گیا، اس بات کو آپ توجہ سے سنیں گے، تاریخی بات، تو قائد اعظم، میں لفظوں پر ابھی جرح قدر نہیں کرتا، بانی پاکستان محمد علی جناح نے یہاں، یہ ہمارا مغربی پاکستان اور اس وقت مشرقی پاکستان، ہمارا یہ دارالحکومت اس وقت کراچی تھا اور وہ ڈھاکہ، تو 2 جھنڈے لہرائے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم سے کراچی میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں ڈھاکہ میں لہرایا۔ ذرا غور کیجیے گا، اگر قائد اعظم محمد علی جناح کو ان پر اعتماد نہیں تھا تو ان کے ہاتھ سے جھنڈا کیوں لہرایا؟ بات کرنا آسان ہے۔ کسی نے تنزن کہا تھا بانی پاکستان محمد علی جناح سے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آپ کے ساتھ تو کوئی مولوی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ایک پلڑے میں سارے مولویوں کو رکھ دو اور ایک پلڑے میں مولانا اشرف علی تھانوی کو رکھ دو۔ مولانا اشرف علی تھانوی جیسا آدمی میرے ساتھ، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یار لوگ گئے تھے، صاحبان مزار گئے تھے جن کا کاروبار ہے، قائد اعظم کے پاس، آپ ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، ہمارے علماء کو نہیں کہتے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا اگر آپ کے لوگ بھی ان کی طرح تفسیر عثمانی قرآن کی تفسیر لکھ کر لا دیں تو میں آپ کو بھی شیخ الاسلام کہوں گا۔ آج تک نہیں لا سکے، جو لکھی ہوئی تھی ان پر بھی سعودیہ میں پابندی ہے۔ علامہ
شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ جھنڈا لہرا دیجیے. انہوں نے کہا نہیں، اگر قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے بھی دو بڑے ہیں تو ایک پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی ان کا جھنڈا لہرا دیا جائے، ادھر دوسرے لوگوں سے جھنڈا لہروا دیا جائے. مگر نہیں، جب علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تو قائد اعظم کے یہ تاریخی الفاظ ہیں کہ میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، علامہ صاحب پاکستان کا جھنڈا لہرانا آپ کا حق ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ جانتے تھے 1857 کی جنگ کس نے لڑی، شاہ اسماعیل شہید کون تھا، شاہ ولی اللہ کون تھا. قائد اعظم نے ہمارے اور ہمارے بزرگوں کی صلاحیت کو بھی تسلیم کیا ہے، سیاست کو بھی تسلیم کیا ہے، اور ان کی محنت اور خلوص کو بھی تسلیم کیا ہے. پھر فرمایا آپ کا حق ہے جھنڈا آپ لہرائیں گے. اب میں پوچھتا ہوں، قائد اعظم نے تمہیں تو نہیں کہا جھنڈا لہرانے کے لیے، اس کا مطلب ہے تمہاری قائد اعظم کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں تھی. لوگ 100 باتیں کرتے رہے لیکن قائد اعظم نے فرمایا میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے گا. تو جنازہ انہوں نے پڑھایا. ان کے جنازے میں یہ قادیانی نے کہا تھا نا، جب یہ وزیر خارجہ تھا قادیانی، پڑھو جنازہ. تو انہوں نے کہا جی نہیں، اگر مرنے والا مسلمان ہے تو میں کافر ہوں، اور اگر مرنے والا کافر ہے تو میں مسلمان ہوں. یہ کم لوگوں کو علم ہے کہ قادیانی کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نہ وہ جنازہ پڑھتے ہیں نہ کسی کو اپنا جنازہ پڑھنے دیتے ہیں.